اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کے تیسرے دن جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو ساری صفیں 40 گھوڑوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تیسرے دن حسن عراق حضرت امام حسین پاک کی زیارت کر کے امام پاک سے اجازت لے کے میدان میں لڑنے کے لیے آ جاتا ہے اور میدان میں آ کر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حسین پاک کے نعرے بلند آواز میں مارتا ہے، جس سے موذی کوفیوں کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور سارے ڈر کے کوفی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حسن عراق دلیر خود آگے بڑھ کر شمشیر کے ساتھ کوفی موذیوں پر وار کرتا ہے اور غازی پلید یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کر خون میں رولتا ہے اور پھر غازی خود شہید ہو جاتا ہے۔ غازی کی روح مبارک جنت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور پھر حسن عراق کا بیٹا احمد، جو کہ بلند قد کا تھا، وہ میدان میں آ جاتا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے۔ سارے ڈر جاتے ہیں اور کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ آپ غازی میان سے تلوار نکال کر خود آگے بڑھتے ہیں اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ کا نعرہ مار کر ان یزیدیوں کو فنا کرنے لگ جاتا ہے۔ احمد نے پلید یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگا دیا۔ احمد نے بڑے بڑے یزید پلید جو خود کو شیر کہلواتے تھے، ان کو ایک ہی وار سے کاٹ کاٹ کر دھوم مچا دی تھی کہ پھر احمد اعلیٰ قدر مزید خود شہید ہو جاتا ہے۔ ایک سوار یزیدیوں کے اندر قدر بلند تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ وہ امیر کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کے پاس بہت دولت تھی اور وہ کوفہ کا سردار تھا، اور ہاشم کی ماں کا نام عتبہ تھا اور ہاشم بہت جوان اور بہادر تھا۔ ہاشم امیر کے پاس آ کے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ امیر، مجھے اس بات کا ابھی جواب دو کہ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا شہید کیا تو اللہ اور رسول تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، اور حضرت شاہ حسین اپنے نانا کا اور اپنے رب کا پیارا ہے، اور اتنی اونچی ہستی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا جنت کی حوروں کی سردار اور شیر خدا حضرت شاہ علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ پاک کا خوف کھا کر اس لاڈلے نواز شاہ رسول سے پیچھے ہٹ جا اور اللہ تمہیں اس کا روز جزا اجر دے گا۔ امیر نے آگے سے جواب دیا کہ میں ہرگز اس لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کوئی یزید پلید کی بیعت نہ کر لے۔ امیر کا یہ جواب سن کر ہاشم اس کے منہ پر تھوکتا ہے اور اس پر لعنتیں بھیجتا ہے، اور ہاشم حضرت امام پاک کے پاس پیادے ہو کر اسلام کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور ہاشم حضرت امام پاک کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے اور حضرت امام پاک کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے کہ یا حضرت امام پاک، میرے گناہ بخش دے۔ اور یہ امیر پلید اس لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور امیر پلید میرے چچا کا بیٹا ہے، لیکن میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں آپ کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاشم کو حضرت امام پاک نے جواب دیا کہ اے ہاشم، روز جزا کو اللہ پاک تجھے بخشے گا، اور میں ضامن ہوں کہ روز جزا کو اللہ پاک اور اس کا رسول تم سے خوش ہوں گے۔ اور پھر ہاشم امام پاک کی اجازت لے کر میدان میں آ جاتا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ مارتا ہے۔ جب پلید یزیدیوں نے دیکھا کہ ہاشم ان سے لڑنے کے لیے آ گیا ہے تو سارے بے ایمان کانپ جاتے ہیں۔ ہاشم عراق کے اندر بڑا دلیر اور امیر آدمی تھا۔ جب ہاشم نے میدان میں آ کر شمشیر نکالا تو آپ کے سامنے سارے کھڑے ہونے سے ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے۔ امیر پلید نے بہت جنگوں میں ہاشم کے جوہر دیکھے تھے۔ ہاشم جس میدان میں جاتا تھا میدان کو تنگ کر دیتا تھا۔ احد کی جنگ میں بھی ہاشم نے کافروں کے ساتھ جنگ کی تھی۔ احد کی جنگ میں ہاشم نے کافروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر باہر نکال کر مارا تھا۔ ہاشم کو میدان میں دیکھ کر امیر پلید کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ امیر پلید شرارتی اور لعنتی اپنے لشکر کو کہتا ہے کہ کوئی جا کے ہاشم کو سمجھائے کہ سرداری چھوڑ کر میدان میں آ گیا ہے۔ تو سمان کتا ہاشم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم اپنے چچا کے بیٹے کو چھوڑ کر امام پاک کی طرف آ گئے ہو، تم حکومت کو چھوڑ کر شہید ہونے کو آ گئے ہو۔ تو آگے سے ہاشم سمان پلید سے کہتا ہے
کہ میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی امیر کی چاپلوسی چھوڑ کر امام پاک کی طرف آ جاؤ، روز قیامت تجھے اعلیٰ مقام ملے گا اور جنت میں تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ رنگ برنگے محل ملیں گے اور حوریں ہر وقت تمہاری خدمت گار ہوں گی۔ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جنت کی طرف آ جاؤ۔ سمان پلید نے ہاشم کو آگے سے جواب دیا کہ اگلا جہان کس نے دیکھا ہے اور کہا کہ تم خواب دکھا رہے ہو، میں تمہاری نہیں مانوں گا۔ تو ہاشم کو سمان پلید کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ آپ نے شمشیر مار کر سمان پلید کا سر اڑا دیا اور امیر پلید کو غازی نے منہ توڑ کر سیدھا جواب سنایا کہ جنگ احد میں تمہارے باپ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا اور تمہارا باپ دنیا میں ایمان پا گیا تھا اور میرا باپ کافروں سے مل کر نبی سے جنگ کر رہا تھا اور وہ دنیا میں بے ایمان ہو کر مرا ہے، اور تو ایمان والے باپ کا بے ایمان بیٹا ہے اور میں بے ایمان والے باپ کا ایمان والا بیٹا ہوں، اور اللہ نے مجھے ایمان عطا کیا ہے، میں امام پاک کی طرف سے ہوں اور تم یزید پلید کی طرف سے ہے۔ دیکھ لیں گے کہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اعلیٰ مجید قدر والا کون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ حسین پاک کی برکت سے انشاءاللہ عالی رتبہ عطا کرے گا اور تم حضرت امام پاک سے دشمنی ڈال کر پکے دوزخی ہو، اور یہ بات حدیث پاک نے بھی ثابت کی ہے۔ امیر پلید سے اپنی توہین برداشت نہ ہوئی اور اس نے 1000 جوان ہاشم کو مارنے کے لیے بھیجے، لیکن ہاشم نے 1000 پلیز یزیدیوں کو دیکھ کر میدان میں خوفناک آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں شمشیر لے کر یزید پلید کے آدمیوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکنے لگ گیا۔ غازی نے بڑے بڑے شیروں کو جو سر تھے کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگا دیا۔ ادھر امام پاک نے دیکھا کہ ہاشم اتنے سارے یزیدیوں کے ساتھ اکیلا لڑ رہا ہے، تو امام پاک نے 9 گھوڑے سوار غازیوں کو بھیجا اور پھر علی کا بیٹا حضرت فضل جاتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر ہاشم کی مدد کرتا ہے اور یزید پلید کے آدمیوں کو دونوں مل کر کاٹ کاٹ کر دوزخ میں بھیجتے ہیں، اور جب 9 غازی شہید ہو گئے تو پھر ہاشم اور فضل رہ گئے تھے۔ آپ دونوں نے یزید پلید کا تختہ الٹا دیا اور آپ کے آدمیوں کو رلا کے رکھ دیا۔ ایک موذی نے فضل کو تیر مارا اور وہ گھوڑے کو جا لگا اور فضل پیر پیادے ہو کر دشمنوں کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور نبی کا نام لے کر موذی کوفیوں کو سبق سکھاتا ہے، اور پھر بہت سے موذی فضل کو گھیر لیتے ہیں اور غازی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا جنت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اور اب ہاشم اکیلا میدان میں لڑ رہا تھا۔ ہاشم نے ہار نہ مانی اور ان موذی کوفیوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر امیر پلید نے اپنے بہت سے اور آدمی بھیجے جنہوں نے ہاشم کو گھیر لیا، اور پھر غازی ہاشم شہید ہو گیا اور آپ کی روح مبارک بھی قدر والے اللہ پاک کے پاس پہنچ گئی، اور اب دن بھی اتر گیا تھا اور رات ہو گئی تھی اور لڑائی پھر اگلے دن پر جا پڑی۔ تو اے لوگوں،